انمول فیملی ممبرانز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں جناب؟ میں نے کہا جی آج صبح صبح آپ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس لے کے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو جانوروں کی تھوڑی بہت صحت کے حوالے سے، کچھ بچوں کی صحت کے حوالے سے دکھایا جائے۔ انمول مشترکہ فارم سسٹم ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وطن عزیز کے فارمرز کی، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اور ان غریب غربا کسانوں کی امداد کر سکے جو اس فیلڈ میں پہلے خسارے میں جا رہے ہیں۔ باہر موجود ہمارے دوست پاکستان آ کے فارمنگ کرتے ہیں اور وہ فارمنگ انہیں بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے نفع بنا کر بھیجا ہے، تو پھر یہ کیوں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ان کے اندر رب نے سب فائدے ہی فائدے رکھے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں رکھی۔ جب آپ کے پاس جانور ہوتا ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی خوراک بند کر دیتے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا۔ اس وقت انتہائی اہم ٹائم ہوتا ہے جانوروں کی تیاری کے حوالے سے۔ اگر آپ کا جانور 7ویں 8ویں مہینے میں دودھ خشک نہیں کرتا تو اسے میڈیکل سٹور سے مختلف لوشنز ٹیوبز ملتی ہیں جو اس کے تھنوں پہ لگا دی جائیں تو تھن خراب نہیں ہوتے اور جانور دودھ خشک کر لیتا ہے۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ 7 مہینے کے بعد آپ کا جانور ڈرائی پیریڈ شروع کرے۔ جب آپ کا جانور ڈرائی ہو اس کے بعد اسے آپ ڈیلی کم از کم 2 کلو زرعی اجناس پہ مشتمل ونڈا صبح، 2 کلو شام اور کم از کم 100 گرام سرسوں کا تیل صبح، 100 گرام شام، 200 گرام سرسوں کا تیل ڈیلی دیں۔ اکثر ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ 100 گرام بہت زیادہ ہوتا ہے، بہرحال میں اپنے جانوروں کو 200 گرام سے ابو بھی دیتا رہا ہوں اور مجھے اس کے اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے کیئر کریں گے تو ہمارا جانور آگے جا کے بہت ہیلدی اور صحت مند ہوگا، اور جو بچہ پیدا کرے گا وہ بھی صحت مند ہوگا، اس کو جیر کے مسائل بھی کم آئیں گے۔ اب جب جانور سوتا ہے، سونے کے وقت ہم نے بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد اس کو 10 گولیاں ڈسپرین کی دینی چاہیے، اس سے جانور آپ کا جیر جلدی پھینک دیتا ہے۔ بچے کو کوشش کریں آدھے گھنٹے کے اندر، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے اندر کوشش کریں ارلی 20 منٹ میں، 30 منٹ میں، 40 منٹ میں، جب بھی آپ اسے جتنی جلدی بولی پلا سکیں، جو جانور کے نیچے پہلا دودھ ہوتا ہے، فرسٹ ملک جسے کہتے ہیں، وہ آپ جانور کو پلا سکیں تو آپ کا جانور جو ہے وہ جیر بھی بعد میں آسانی سے پھینکے گا۔ پہلے یہ زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جیر جو ہے وہ جانور دیر سے پھینکتا ہے، تو جیر پھینکوانے کے لیے ہم نے 10 گولیاں ڈسپرین کی دے دی، اس کے ساتھ ہی ہم نے بچے کو فرسٹ بولی پلائی، اور بولی پلانے کے بعد جانور اپنی جیر پھینک دے، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد آپ نے 5 cc انجیکشن وٹامن A-D3 کا بچے کو لگانا ہے اور 15 cc آپ نے اس کی ماں کو لگا دینا ہے۔ اب کچھ دوست یہ کرتے ہیں کہ جانور کی خوراک 1 ہفتہ تک روک دیتے ہیں کہ جی میلا پھینکے گی تو پھر۔ اللہ کے بندو، اس وقت جانور کو خوراک کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ جو خوراک آپ ریگولر دے رہے ہیں وہی خوراک آپ جانور کو جاری رکھیں اور آہستہ آہستہ اس خوراک کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اس سے آپ کا جانور بہت جلد دودھ پہ آ جائے گا، جانور کو کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ بچے کو آپ دوسرے دن 1 cc آئیورمیکٹن انجیکشن لگائیں، تیسرے دن آپ اسے 2 cc بیوٹالیکس انجیکشن بڑی سرنج کے ساتھ گوشت میں لگا دیں تاکہ اسے جو وریدی بیماریاں، جو بلڈ کی بیماریاں، وہ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اس طریقہ کار کے تحت آپ اپنے جانوروں کے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کا جانور آپ نے آگے جا کے بہتر دودھ بھی دے سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان تمام باتوں پر من و ان عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے کو بولی پلانے سے کہتے ہیں کہ موشن لگ جاتے ہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اپنے فارم پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اسے پراپر بولی دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور دن میں 4 سے 6 بار وہ بولی 2 گھنٹے کے وقفے سے اسے پلاتے رہیں۔ اس سے بچے کا جو نظام انہضام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے،
مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، بچہ گروتھ زیادہ کرتا ہے، بچڑی آگے جا کے دودھ زیادہ دیتی ہے، جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور بچڑا بہت تیزی سے گروتھ کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے بچے انہی اصولوں پہ پالے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم بچوں کو ایک نرسری میں ڈال دیتے ہیں، اس نرسری کے لیے بچے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور ان کے آگے مکئی کا دلیا، چوکر گندم اور کھل بنولا یہ چیزیں مکس کر کے خشک ہر وقت موجود رہتی ہیں تاکہ بچے اپنی مرضی سے جب چاہیں جتنی چاہے خوراک کھا سکیں۔ تازہ پانی ہر وقت ان کی کھرلی میں موجود رہتا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ بچے آپ دیکھیں اللہ پاک کی مہربانی کے ساتھ ان بچوں کی بڑھوتری کس طرح سے ہو رہی ہے۔ انمول مشترکہ فارم سسٹم 15 مارچ 2019 سے فرسٹ پروجیکٹ ہم نے اناؤنس کیا تھا اور آج غالباً جون کی لگ بھگ 20 تاریخ ہوگی شاید، یہ 20 جون سن 2019 کی ویڈیو ہے۔ 15 مارچ 2019 سے 20 جون 2020 تک آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی گروتھ، بچوں کی صحت ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بچوں کی فزیک فٹ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر جو بچے ہیں ان بچوں کو 18 ماہ کے اندر اتنی کیئر کی جائے، اتنا اچھا طریقے سے خیال کیا جائے کہ بچے 18 ماہ میں 18 من وزن کریں اور اس دوران ان کی مائیں بھی پریگننٹ ہو کے دوبارہ بچہ دے سکیں۔ ان تمام عوامل کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اپنے جانوروں کو کھلا رکھیں، چوائی کے وقت ان کو پارلر آپ نے علیحدہ بنایا ہو جہاں پہ آپ ان کی چوائی کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور ہیلدی بھی رہیں گے، آپ کے جانور کے بچے ہیلدی ہوں گے۔ جو بچڑیاں ہیں وہ 9 ماہ سے 11 ماہ کی پریگننٹ ہو کے 20 ماہ کے اندر انشاءاللہ گائے بن جائیں گی اور بچڑے جو ہیں 20 ماہ کے اندر 16 سے 20 من وزن کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ عمل کریں اور ہمارے لیے انمول فیملی کے تمام ممبران کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک اسی طرح ہمیں آپ سب کی رہنمائی کی طاقت اور توفیق عطا فرماتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مزید کوئی معلومات کرنی ہو یا آپ نے انمول مشترکہ فارم سسٹم کا حصہ بننا ہو، اس کے لیے معلومات لینی ہو تو میرا نمبر 00923129200067 009232920067 یہ میرا نمبر ہے۔ رانا امیر محمد میرا نام ہے۔ اسی نمبر پہ واٹس اپ بنا ہوا ہے، آپ مجھے واٹس اپ پہ میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھیں اس طریقے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے یہ بہت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔